بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، زہرا بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، زہرا بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، زہرا بی بی فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، زہرا حق لینے کو دربار میں، لینے کو دربار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے، اس کے رحمتوں کے نتیجے میں احساس نعمت پیدا کیا گیا، اور تمام درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں کفران نعمت سے بچتے ہوئے شکرانہ نعمت کی توفیق ملی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد، صاحبان علم و ایمان کی خدمت، سورہ مبارکہ ابراہیم کی جس آیت سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، نہ تو یہ سورہ کسی تعارف کا محتاج ہے، اور نہ یہ آیت بالکل کوئی نئی بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے نعمتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، ویسے ویسے ایک احساس جرم پیدا ہوتا جا رہا، برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، رحمتیں زحمتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور ایک ایسے آنے والے کا انتظار قریب آ رہا ہے کہ جو نعمتوں کو بہترین انداز سے واپس لوٹانے والا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمیں تلاش ان 10 راتوں میں کرنا ہے کہ نعمتوں کی حقیقت کیا ہے، نعمتیں کم کیسے ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں، نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور کفران نعمت کی اصلاً تعریف کیا ہے، معصومین علیہم السلام نے پیغامات کیا رکھے شکر نعمت کے اعتبار سے۔ ان تمام تر مفاہیم پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کسی سورے کی آیت کو پیش کیا جاتا ہے
تو اس سورے کے بارے میں چند خاص باتیں ہمیشہ پیش کیا کرتا ہوں تاکہ اس سورے سے آگہی اپنے نوجوان دوستوں کے لیے۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کا اس ترتیب کے لحاظ سے جو آپ کے ہمارے پاس موجود ہے، یہ 14ویں نمبر کا سورہ ہے، اور مالک دو جہاں نے اس سورے کو نازل فرمایا مکہ المکرمہ میں، سوائے 2 آیتوں کے جن کے بارے میں مفسرین اختلاف رکھتے کہ آیت نمبر 28 اور 29 یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی تمام آیتیں سورہ ابراہیم کی مکہ المکرمہ میں نازل ہوئیں۔ اور اب آئیے اس سورے کی ذرا سی تعریف کے ساتھ کہ اس کا نام ابراہیم کیوں، کہ اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر موجود ہے، اور اس سورے کی تلاوت کا شرف اور اس کے فضائل پر ایک نگاہ تو سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کا یہ فرمانا خاص طور سے یہ سورہ پیغر کے طور پر جوڑا ہے، سورہ ابراہیم اور سورہ الحجر 14 نمبر اور 15 نمبر، ان دونوں کو ملا کر روایت میں بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سورہ ابراہیم کو اور سورہ الحجر کو تلاوت کر لے تو خداوند عالم اسے ان تمام افراد کی تعداد کے جو بت پرست ہیں اور ان تمام افراد کی تعداد کے جو بت پرست نہیں بلکہ توحید پرست ہیں، ان کی تعداد کے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب خدا قاری سورہ ابراہیم اور قاری سورہ الحجر کو عنایت فرمانے والا ہے۔ تعداد اپنے مقام پر سورہ ابراہیم کی اہمیت، تلاوت کرنے والے کا جو ثواب، لیکن روایات اہل بیت کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 2 جملے اور سن لیجئے۔ آج تمہید کی منزل پر اس سورے کا تعارف کر رہے ہیں کہ ایک روایت اللہ کے رسول کی اور 2 روایات امام کی، جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ اگر روز جمعہ تلاوت کیا جائے 2 رکعت نماز کے اندر، رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم اور رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ الحجر، یہ بات واضح رہے کہ یہ صورتیں زبانی تو یاد نہیں ہوتی تو کیسے پڑھی جائیں گی، کہ اگر زبانی یاد نہ ہو تو انہیں دیکھ کر تلاوت کیا جا سکتا۔ تو جمعے کے دن 2 رکعت نماز، اگر ان 2 صورتوں کی تلاوت کر لی جائے تو امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم انسان کو غربت سے، دیوانگی سے اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ 3 بڑے مسائل، غربت، دیوانگی اور مصیبت اور مسائل، پریشانیاں، ان سے نجات کے لیے امام کا فرمان اپنے مقام پر۔ اور اب آئیے، عجیب ہے انداز قرآن کہ قرآن پڑھو بھی اور قرآن لکھو بھی۔ لکھنے کے لیے روایت کیا ہے؟ امام فرماتے کہ اگر انسان سفید رنگ کے کپڑے پر سورہ ابراہیم کو لکھے اور لکھنے کے بعد یاد رہے کہ ہندوستان میں ہمارے بزرگ قرآن لکھا کرتے تھے، شوقیہ بھی، تو روایات نے لکھنے پر ایک توجہ دلائی ہے کہ اگر سورہ ابراہیم کو لکھو سفید کپڑے پر اور لکھنے کے بعد اس کو بچے کے بازو پر باندھو، تو بچے کے بازو پر باندھنے سے اس کے گریے کا مسئلہ، اس کے خوف کا مسئلہ، اور اگر وہ شیر مادر یا دودھ لینے میں پریشان کر رہا ہو تو اس کے لیے آسانی خدا سورہ ابراہیم کی برکت سے عطا فرما دیتا۔ ایک خاص تعلق ہے مومنین کے بچوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود اپنے ذات مبارک کے اعتبار سے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معین فرما دیا ہے کہ جو مومنین کے بچے دنیا سے گزر جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر سایہ تربیت، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔
آئیے ان آیات پہ غور کرتے ہیں جو آیات پروردگار عالم نے سورہ ابراہیم کی ابتدا میں ارشاد فرمائی۔ سورہ ابراہیم کا آغاز الف لام را سے ہو رہا ہے، اور آیت نمبر 7 کو سرنامے کلام میں رکھا گیا۔ آیت نمبر 1 الف لام را سے آغاز کر رہی، آیت نمبر 7 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اعلان یہ کیا ہے کہ اگر تم نے ادا کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں خدا تمہاری نعمتوں میں زیادتی کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا تو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، یاد رکھنا کہ میرا عذاب بہت شدید ہے۔ آیت کا پس منظر بیان کرنے سے پہلے ذرا سی دیر کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کے زمانے میں۔ پچھلی 2 آیتیں، آیت نمبر 6، آیت نمبر 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، آیت نمبر 5، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ بِآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کیوں آئے تھے؟ دلیل کیا آنے کی، سبب کیا آنے کا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، آئے اس لیے تھے کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے آؤ۔ بالکل وہی الفاظ جو آپ سنا کرتے ہیں اس سورے کی آیت نمبر 1 کے اندر، الف لام را کتابن، یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ، جس کو نازل کیا تجھ پر، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ تو کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئے۔ یا سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں مالک دو جہاں کا اعلان کہ پروردگار فرماتا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ درود بھیجتا ہے تم پر اور ملائکہ بھیجتے ہیں تم پر تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آئے۔ یا سورہ ابراہیم، یا سورہ بقرہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا جو انہیں ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے۔ تو اب ایک کام حبیب کا، ایک کام اللہ کا، ایک کام ملائکہ کا، اور ایک کام حضرت موسیٰ کا۔ موسیٰ کیوں آئے تھے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ کیوں آئے تھے؟ ان اخرج قومک، تاکہ تو اپنی قوم کو نکال لے۔ کس سے نکال لے؟ کہ من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اے موسیٰ اپنی قوم کو ایام اللہ یاد دلا دو۔ نعمت کو یاد کرنا بھی نعمت ہے، نعمت کو یاد کر کے نعمت کا شکریہ ادا کرنا بھی نعمت ہے، نعمت کو یاد کر کے نعمت کا شکریہ ادا کر کے نعمت کی دعا مانگنا بھی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ کے الفاظ جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اب کیا کرنا کیا ہے، کہ ذکرہم بایام اللہ، انہیں ایام اللہ یاد دلا دو۔ یہ کیا ہیں؟ سارے دن اللہ کے لیے ہیں، ہفتہ ہو، اتوار ہو، پیر، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ جب تک آیت کا پس منظر واضح نہ ہو تب تک بہت سی باتیں رک جاتی۔ ایام اللہ کیا ہیں؟ ایام جمع یوم کی، اللہ کے دن بھی ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا سال بھی ہوتا ہے، اللہ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے، اللہ کی کتاب بھی ہوتی ہے۔ تو اب اللہ کے ایام کیا ہیں؟ اللہ کے ایام کے بارے میں 3 روایتیں الگ الگ۔ ایک روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت، فرماتے ایام اللہ، اللہ کے دن 3 ہیں، اور 3 دن کون سے ہیں؟
یوم یقوم المہدی منا، پہلا دن وہ ہے اللہ کا دن۔ بات کہاں ہو رہی ہے؟ حضرت موسیٰ ابن عمران کے زمانے کی بات ہے۔ ان سے کہا گیا کہ اپنی قوم کو نکالو ظلمتوں سے نور میں لاؤ، اور اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلا دو۔ اور اللہ کے دن میں پہلا دن یہ ہے کہ یوم یقوم القائم منا، پہلا دن وہ ہے جبکہ ہمارے اہل بیت میں سے قائم ظہور کرے۔ پہلا دن یوم یقوم القائم، ایام اللہ کا پہلا یوم۔ دوسرا یوم یوم الکرتی، یوم رجعت۔ تیسرا یوم یوم القیامہ، بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایام اللہ کا ایام اللہ تین ہیں۔ پہلا دن یوم ظہور امام زمانہ، دوسرا دن یوم الموت، ہر انسان کا یوم موت، تیسرا دن یوم القیامت۔ لیکن ان روایات کے علاوہ کہ نعمتوں کو یاد کرنا بھی دن، کس دن نعمتیں نازل ہوئیں، سارے دن اپنے مقام پر اہم تھے، لیکن ایک دن ایسا بھی ہے جسے قرآن نے خاص دن کہہ کر یاد دلایا ہے۔ وہ تین دن اپنے مقام پر ہیں، یوم ظہور قائم، یوم کرہ رجعت کا دن، یوم موت موت کا دن، یوم قیامت واپس لوٹائے جانے کا دن۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہے جس کو سورہ مبارکہ مائدہ نے اس انداز سے بیان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ایک دن وہ بھی تو ہے۔ باقی سب یوم ہیں اور وہ الیوم ہے، باقی سب دن ہیں اور وہ خاص دن ہے۔ تو اگر دنوں کی یاد منائی جا رہی ہو تو یاد رکھیے گا، جس دن قوم کو نعمت ملی ہو وہ دن یادگار ہوگا، جس دن قوم کو دولت ملی ہو وہ دن یادگار ہوگا، جس دن قوم کو نجات ملی ہو وہ دن یادگار ہوگا، اور جس دن قوم کو ولایت ملی ہو وہ دن یادگار ہوگا۔ ایام اللہ، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ذکرہم بایام اللہ، کہ موسیٰ یاد دلاؤ انہیں ایام اللہ، اللہ کے دن۔ پروردگار اِنَّ فِی ذَلِکَ، اور بے شک کہ تمام باتوں میں کیا ہے کہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لِکُلِّ صَبَّارٍ شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شاکر کے لیے۔ آیت نمبر 5 سورہ ابراہیم۔ حضرت موسیٰ کا بیان چل رہا ہے، آپ کی قوم کے حالات کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 6، اور اب الفاظ کیا ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو بھیج دیا قوم کے درمیان دو کاموں کے لیے۔ ایک کام کہ قوم کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے آئے، اور ایک کام کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلا دے، اور تیسرا یہ کہ یہ تمام نشانیاں صابر اور شاکر کے لیے ہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اب موسیٰ کے الفاظ۔ وقال موسیٰ لقومہ، اور کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، کیا کہا؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمت کو یاد تو کرو جو تم پر خدا نے نازل کی ہے۔ کیا نعمت تھی؟ کہ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اے میری قوم، جو نعمت خدا نے تم پر نازل کی ہے اس کو یاد کر لو۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہے کہ اس انجاکم من آل فرعون، کہ خدا نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دے دی۔ آزادی بڑی نعمت ہے۔ ایام اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا، آزادی قوم موسیٰ۔ اس انجاکم کہ اس نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے۔ یسومونکم، یہ آل فرعون کیا ہے؟ کہ یہ یسومونکم بڑی شدت والے، بڑی تکلیف دے تمہیں عذاب دیا کرتی تھی۔ یسوم صوم سے، صوم صاد واو میم صوم، روزہ،
سین واو میم سوم، پیچھے لگ جانا، گھیر لینا، ایک جگہ اس کو گرفت میں لے آنا، روک لینا. ایسے مارتے تھے کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. جتنی مشکل بیان ہوگی اتنا نجات کی عظمت واضح ہو جائے گی. یذبحون ابناءکم، یہ قوم فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتی تھی. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ایک نجات کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کب؟ جبکہ ایک دو بڑے واقعات سے نجات ملی. پہلا واقعہ کب بیٹے ذبح ہوتے تھے. اب آئیے غور کیجئے، آج کے دور میں یہ مشکلات ہیں یا نہیں، اور آج کے دور میں یوم نجات، یوم امام زمانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس پر ایک جملہ اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کہ تمہارے بیٹے ذبح ہوتے تھے. بیٹوں کا ذبح ہونا ایک موت، اور بیٹوں کا غفلت میں پڑ جانا ایک اور موت. بہت غور کیجئے گا، آج کا جوان اپنی قوتوں کو ضائع کر رہا ہے، اور آج کے سامراجی طاقتوں نے نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو ثقافتی جنگ شروع کی ہے، میڈیا کے نام سے اور نیٹ کی ترقی کے نام سے. کل وہ ذبح کرتے تھے چھری سے، اور آج ذبح کرتے ہیں اپنی ثقافت کی تلواروں سے. اتنا ناکارہ کر دو اس قوم کے جوانوں کو کہ جو اصل قوت جہاد ہے وہ ختم ہو جائے. اور عجیب بات ہے، یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے خدمت لینے کے لیے. آج کا معاشرہ اور کل کے حالات غور کر لیجئے. آج مردوں کے لیے مصیبت، اور خواتین کو ہر ایک فیلڈ میں اس انداز سے زندہ رکھا جا رہا ہے کہ اگر اشتہار کا تعلق عورت سے نہیں بھی ہے تب بھی عورت. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو نجات ملی تھی آل فرعون سے قوم موسیٰ کو، اور اگر اس امت کی نجات چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے. گرچہ راستہ تو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا کر گئے تھے. دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک اختیار کیا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے باوجود مثل اہل بیتی کا مثل سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی طرح سے ہے کہ جیسے کشتی نوح تھی ایسے میرے اہل بیت. من رکبہا، جو سوار ہو گیا، نجا واہتدی، نجات بھی پا گیا اور ہدایت بھی مل گئی. اور ان الحسین سفینۃ النجات، اگر کبھی ہلاکت سے بچنا ہو تو ایک راستہ اور دکھایا گیا. پورے اہل بیت رسول ایک طرف کشتی نجات ہیں، اور حسین کی اکیلی ذات ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. شکر نعمت پروردگار کی بہت بڑی توفیق. اور آئیے کفران نعمت پر ایک جملہ اور سن لیجئے. پروردگار کا اعلان تو بہت واضح ہے کہ اس نے اعلان کر دیا، اذان کہہ دی، تأذن ربکم. اب ایک قول تو یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات تھی کہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ رب کا اعلان یہ کہ اگر تم نے شکریہ ادا کیا اب نجات کے بعد، تو نجات کے بعد شکریہ کے نتیجے میں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تم پہ اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا. وَلَئِن شَكَرْتُمْ، شکر کیا تو نعمتیں بڑھیں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا تو إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت شدید ہے. عزیزو، شکر نعمت کے حوالے سے اور کفر نعمت کے حوالے سے ایک بات اور کہوں گا. شکر نعمت عبادت ہے اور کفر نعمت ہلاکت ہے. لیکن ایک کفر وہ ہے جو لازمہ ایمان ہے،
اور ایک کفر وہ ہے جو خاتمہ ایمان ہے، لازمہ ایمان وہ الگ کفر ہے جس کے بغیر ایمان آتا نہیں، اور ایک کفر وہ ہے جس کے بعد ایمان رکتا نہیں۔ ایک مثال یہاں سے، بہت آسان مثال، کہ اگر آیت الکرسی میں جو انتہائی معروف آیت سب کو زبانی یاد رہتی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ایک کفر یہ ہے، گرچہ روایت تو کہتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اعتراض پیش کیا گیا، مولا کہ لوگ ہمیں رافضی کہتے، اور یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے۔ رافضی رافض چھوڑنے والا، چھوڑ دینے والا، ترک کر دینے والا۔ جملہ سنیں گے، سلیمان بن منصور بھی اس بات کو بیان کرتا ہے اہل سنت کا عالم، مگر حب آل محمد میں ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ کہتا ہے انکان حبی خمسہ، اگر ہے 5 کی محبت تو زکت بہل فرائض، اس کے ذریعے سے فریضے پاک ہو جاتے ہیں۔ ان 5 کی محبت کی برکتوں سے فریضے پاک ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ بغض من آداہم رفضا فإنی رافض، اور اگر ان کے دشمن سے بغض رکھنا رفض ہو تو بے شک کہ میں رافضی ہوں۔ وہاں امام کی بارگاہ میں سوال یاد رکھیے گا، کفران نعمت اپنے مقام پر ایک بہت بڑا عذاب کا پیش خیمہ ہے، لیکن ایک کفر وہ ہے جس کو قرآن نے تعریف کے ساتھ بیان کیا، اور امام کی بارگاہ میں لفظ رافض بمانے کافر، چھوڑ دینے والا، ترک کر دینے والا۔ امام مسکرائے، فرمایا گھبراتے کیوں ہو، یہ نام تو تمہیں خدا نے خود عطا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بولا ہم رافضی ہیں اور یہ نام اچھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا مولا بات واضح نہیں ہوئی۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، اور ان جادوگروں نے اپنی رسیوں سے پہلے تو مقابلہ کیا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ لیا کہ عصائے موسیٰ نے اژدہا بن کر ساری رسیوں کو نگل دیا، تو انہوں نے اسی وقت اعلان کیا تھا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس وقت فرعون نے کہا تھا کہ تم رافضی ہو گئے، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو قبلہ جو فرعون کو چھوڑ دے وہ رافضی ہے، جو یزید کو چھوڑ دے وہ رافضی ہے، اور جو ہر دشمن علی ابن ابی طالب کو چھوڑ دے وہ رافضی ہے۔ اور یہ رافضی ہونا یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے پہلے کافر بنو پھر بنو مومن۔ اگر بغیر کفر کے ایمان لے آئے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ تم گلے میں ستارہ ہلال پہنا رہے ہوگے، ستارہ امتیاز ڈال رہے ہوگے، قائد اعظم کے نام کی بلے لگا رہے ہوگے، اور اگر پہلے کفر ہو بعد میں ایمان ہو تو پھر جوتا ہوگا اور بش ہوگا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے انکار کرو۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے طاغوت کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا۔ عزیزان محترم، نعمت پروردگار کی عظیم نعمت، ایک نعمت ظاہر، ایک نعمت باطن۔ اور آج تمہید کی منزل مکمل کرتے ہوئے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی تلاوت اور سن لیجئے۔ مالک کا اعلان کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان پر اپنی نعمتیں عنایت فرمائیں، لیکن مسخر کرتے ہوئے ما فی السماوات و ما فی الارض،
جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، خدا نے سب کو مسخر کر دیا، انسان کو اس قابل بنا دیا کہ چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے، چاہے تو زمین کی گہرائیوں سے خزانے نکال نکال کے لے آئے۔ خدا نے انسان کو بنایا ہی ایسا، سب مسخر کر دیا، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب مسخر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو زمین کے راستے پہ چلنا نہ آتا ہو، کسی کو آسمان کے تاروں کا علم نہ ہو، خدا نے مسخر کیا ہے۔ اور پھر اعلان کیا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور خدا نے کشادہ کر دیا نعمہ، اپنی نعمتوں کو، ظاہرتاً و باطناً، ایک ظاہری نعمتیں اور دوسرا باطنی نعمتیں۔ آئیے الگ الگ اقوال اپنے مقام پر۔ نعمت ظاہر کیا ہے؟ کہ نعمت ظاہر جو آنکھ سے دکھائی دیتی ہو، نعمت باطن کا جو آنکھ سے دکھائی نہ دیتی ہو۔ فکر اگر ہے تو نعمت باطن ہے، تقوی ہے تو نعمت باطن ہے، ایمان ہے نعمت باطن ہے، محبت اہل بیت نعمت باطن ہے، آنکھیں نعمت ظاہر ہیں، زبان نعمت ظاہر ہے، کان نعمت ظاہر ہیں، ہاتھ نعمت ظاہر ہیں۔ انسان کی تمام تر دنیا میں آنے کے ذرائع سب نعمت ظاہر، جن سے دنیا کو سمجھا وہ نعمت ظاہر، اور جن سے دنیا کے مالک کو پہچان لیا نعمت باطن۔ بس عزیزو، ان نعمتوں کے ساتھ مجھے وہ جملہ یاد آ رہا جس سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں امام کی بارگاہ میں نعمتوں کے بیان کے حوالے سے، نعمت خدا کی عظیم نعمت کیا ہے؟ نعمت مولا بہت یاد کرتے تھے موت کو، اور اتنی موت سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ علی کو موت سے اتنا لگاؤ ہے جتنا کہ کسی بچے کو شیر مادر سے محبت ہوتی۔ اتنا لگاؤ موت سے کیوں؟ دلیل کیا تھی؟ پوچھا گیا امام سے کہ مولا موت سے اتنی محبت کیوں کرتے؟ ایک سوال امام سے ہے، اور ایک سوال کربلا کے میدان میں امام کے پوتے سے ہوگا۔ ایک سوال یہاں پر ہے، مولا موت سے محبت کیوں؟ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں خدا کے اتنے الطاف دیکھے ہیں، الطاف جمع لطف کی، اور لطف ہے نعمت کے نزول کا ایک ذریعہ۔ میں نے خدا کے الطاف دنیا میں اتنے دیکھے کہ اگر وہ خدا مہربان خدا اس دنیا فانی میں مجھ پہ اتنے الطاف کر رہا ہو تو آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا۔ اس کے شوق میں موت سے محبت ہو گئی ہے۔ ابھی الطاف کیا ہے؟ عجیب بات ہے، جس کا کچا مکان وہ کہہ رہا ہے، جس کی پھٹی ہوئی نالین وہ کہہ رہا ہے، جس کا لباس بہت کھدر کا بنا ہوا، بہت موٹا لباس وہ کہہ رہا ہے، جو سوکھی روٹی کھاتا ہو وہ کہہ رہا ہے۔ تو مولا سے پوچھیں آئیے مولا الطاف کہتے کسے ہیں؟ آج کی حد تک بات کو مکمل کرتے ہوئے اور امام کے اس جملے کے ساتھ صبح اٹھ کر پڑھنے والی دعا کا پہلا حصہ، امام فرماتے ہیں کہ میں نے خدا کے الطاف کیا دیکھے؟ بہت غور کیجئے گا، ہم اگر الطاف خدا کہیں تو کیا کہیں؟ کہ ھذا من فضل ربی، بڑا مکان، اونچی دکان، بہتر لباس، عمدہ گاڑی، بہترین کھانے۔ امام کچا گھر، سوکھی روٹی، ٹوٹی ہوئی نالین، موٹا لباس، گھر میں فاقے، پھر بھی الطاف خدا۔ تو اگر الطاف خدا علی کے گھر میں نہ ہو تو کیا علی کے دشمنوں کے یہاں پر ہوگی؟ کہاں پہ ہوگی؟ امام سے پوچھا گیا مولا الطاف ہے کیا؟ نعمت کیا ہے جس پر آپ اتنے خوش ہیں؟ فرمایا خدا نے دنیا میں میرے لیے انبیاء کے راستے کا انتخاب کیا۔ اس سے بڑی اور نعمت خدا کیا ہوگی؟ بس عزیزان محترم، یہ ایک جملہ مولا کا، ساری نعمتوں کو نعمت شمار کیجئے، مگر جب نعمتیں گننے بیٹھیے گا شکر کے اعتبار سے تو ایک بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت وہ ہے
جس کے لیے سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آغاز کر رہے ہیں۔ قطب راوندی کی روایت، اس سے پہلے بھی میں نے اس روایت کو پیش کیا ہے، لیکن اس کی اہمیت کی بنیاد پر میں اس کو دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ قطب راوندی راوی ہیں، نقل کرتے ہیں اس روایت کو اور راویوں سے، اور یہ روایت مولائے متقیان سے منسوب کی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا ابا الحسن، کچھ نعمتیں خدا کی ایسی ہیں کہ اگر انسان صبح بیدار ہونے کے بعد ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائیں۔ صبح اٹھنے کے بعد انسان کو کون کون سی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے؟ آج پہلی نعمت، باقی نعمتیں بعد میں آئیں گی۔ فرمایا یا ابا الحسن، صبح اٹھنے کے بعد پہلا جملہ یہ زبان سے ادا کیا کرو، الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب۔ حمد ہے، شکریہ ہے اللہ کی اس نعمت پر کہ اس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت سے نوازا، مجھے دل کے اندھوں میں شمار نہیں کیا ہے۔ وَلَمْ يَتْرَكْنِي أَمْيَانَ الْقَلْبِ، مجھے دل کے اندھوں میں شمار نہیں کیا ہے، مجھے خدا نے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما دی ہے، پہلی نعمت۔ اور عزیزو، یہ نعمت تھی کربلا کے میدان میں، اتنی بڑی نعمت کہ جو رب کو پہچان رہے تھے وہ حسین کو پہچان رہے تھے۔ اور اگر میں قاسم کی بات بیان کروں کہ قاسم کی نگاہ میں موت کیا تھی، ایک طرف دادا بیان کر رہا ہے کہ موت اتنی مٹھاس کے ساتھ کہ جیسے کوئی بچہ ماں کے شیر کو پیتا ہے، اتنی محبت علی کو موت سے، یا امام کا پوتا حسن کا لخت جگر قاسم موت کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ شوق شہادت کربلا کے میدان میں عجیب تھا کہ جب ہر ایک شہید امام کی خدمت میں بار بار آتا تھا، اور بہت غور کیجیے گا، ایک خاص بات اور بیان کر دوں اس مرحلے پر کہ ویسے تو اور بھی بہت سارے ایسے افراد سامنے آئے جنہوں نے کربلا کے واقعے کے بعد خون حسین کے انتقام پر جانیں قربان کی ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جس طرح جتنی محبت سے آپ حر کو یاد کرتے ہیں، آپ مسلم کو یاد کرتے ہیں، آپ حبیب کو یاد کرتے ہیں، اتنی محبت کے ساتھ محرم کے ایام میں انہیں یاد نہیں کرتے۔ جو توابین، جو قیام کرنے والے، جو جناب زید شہید کا ساتھ دینے والے، جو خون حسین کے انتقام کے لیے یا حکومت آل محمد کا حق ہے اس اعلان کو لے کے اٹھے تھے، انہیں آپ یاد نہیں کرتے محرم میں۔ کیوں؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ کربلا کے شہیدوں میں خاص بات تھی باقی شہیدوں کے مقابل۔ کوفے کے شہید بھی ہیں، شہید تو شام کے بھی ہیں، شہید تو مدینے میں واقع حرہ کے بھی ہیں، لیکن شہید کربلا میں اور باقی شہیدوں میں خاص فرق یہ ہے کہ شہید کربلا میدان میں جاتے ہی نہ تھے جب تک کہ حسین سے اذن جہاد نہ لے لیں۔ شوق تو بہت تھا، مگر کبھی آپ نے سنا کسی تاریخ میں کہ کسی ایک شہید نے امام سے پوچھے بغیر میدان کربلا میں جہاد کر لیا ہو؟ باقی سب محترم ہیں، معظم ہیں، سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں جتنے شہید کیے گئے، لیکن ان شہیدوں میں اور کربلا کے شہیدوں میں خاص فرق یہ ہو گیا کہ کربلا کا ہر شہید بے تاب تھا، مگر جب تک حسین کی رضا حاصل نہ ہوئی تب تک وہ میدان کربلا میں نہ گیا۔ چاہتا تو لڑ سکتا تھا، کتنی مثالیں موجود ہیں۔ اکبر جاتے جاتے رک گئے کہ بابا اگر اجازت نہ ہو
تو غلام واپس لوٹ آئے. جناب قاسم رو رہے تھے، چاہتے تو چلے جاتے، لیکن جب تک چچا سے امام وقت سے اجازت نہ ملی تب تک نہیں گئے. اور رونے والوں، حبیب ابن مظاہر ہوں یا کوئی بھی شہید کربلا کا، اس نے پہلے امام سے مرنے کی رضا لی ہے. اور اب ایک جملہ سننا، خور نے اس کی اہمیت کو سمجھایا تھا کہ جب امام نے اس سے فرمایا کہ تم ایسے وقت میں میرے مہمان بنے ہو جب تمہاری تواضع کے لیے میرے پاس پانی بھی موجود نہیں، تو خور نے اس وقت کیا کہا تھا کہ مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت اذن جہاد دے دیجئے. یہ اذن جہاد اتنی بڑی نعمت تھا کربلا کے میدان میں کہ سارے شہید مسلسل کوشش کر رہے تھے کسی طریقے سے اذن جہاد مل جائے. اللہ اکبر. اب چاہے حضرت قاسم ہوں یا کوئی بھی شہید ہو، آتے تھے، آ کر روتے تھے، اور جب تک اذن جہاد نہیں ملتا تھا شہید اپنے مقام سے ہلتے بھی نہ تھے. اور جملہ سنیں گے، حضرت عباس علمدار کو اذن جہاد نہیں ملا، اذن سقائی ملا ہے، اذن جہاد نہیں ملا. آپ گئے اور پانی بھر کے واپس آ گئے، راستے میں شہید ہو گئے، لیکن اذن جہاد نہیں تھا. اللہ اکبر. فرق محسوس کیا آپ نے کہ کربلا کے میدان کے شہیدوں نے بتا دیا. اور شہید کیا، ارے جلتے ہوئے خیموں سے نکلنے کے لیے بھی جناب زینب کبریٰ کا جہاد شروع ہوتا تو چوتھے امام سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا تو امام وقت بتلا جل کے مر جائیں یا اسی حالت بے پردگی میں باہر نکل جائیں. گویا جناب زینب کبریٰ کا یہ سوال کرنا بتا رہا کہ جیسے کربلا کے شہید بغیر اذن معصوم کے نہ نکلے، ایسے کربلا میں یہ خواتین بغیر اذن معصوم کے باہر نہ آئیں. اللہ اکبر. اور رونے والوں، بس آج دل چاہتا ہے کہ ایک ایسے شہید کا تذکرہ کر دوں جس نے بڑی قربانی پیش کی ہے. اور یہ کون ہے؟ جس کی ماں جنت البقیع میں آ کر روتی تھی. کیا فاطمہ کلابیہ تھیں ہاتھ تھامے ہوئے عباس کے یتیم بچے کا. عباس کا بیٹا باپ کی شہادت کے بعد یتیم ہو گیا ہے نا. رونے والوں، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ام البنین آتی تھیں جناب فاطمہ زہرا کی قبر پر، اور آ کر بی بی کو سلام کرتی تھیں، اور سلام کرنے کے بعد فرماتی تھیں کہ اے شہزادی زہرا اپنے بیٹے عباس کا پرسہ قبول کر لیجئے. اور ایسے بین کر کے روتی تھی کہ اپنے تو اپنے دشمن بھی روتا تھا سن کے آپ کے بین کو. مروان گزر رہا تھا بقیع کے باہر سے، اس نے بی بی کو روتے ہوئے دیکھا اور جناب زہرا کی قبر پر جناب عباس کے پرسے کو دیکھا تو ایک مرتبہ ایک مرد ہاشمی کو آواز دے کے بلایا. اب بلانے کے بعد پوچھنے لگا کہ دیکھو میں دشمن ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ عباس فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے، یہ کون بی بی ہے محلے بنی ہاشم سے آتی اور آ کر زہرا کی قبر پر عباس کا پرسہ دیتی. بس اتنا سننا تھا. اس مرد ہاشمی نے رو کر بیان کیا، اے دشمن خدا تجھے کیا معلوم یہ کون بی بی ہے، یہ عباس کی اپنی دکھیاری ماں ہے. عزیزو، حضرت ام البنین کربلا میں کب آئی ہیں؟ کہ کوئی تاریخ ہے؟ خدا آپ کو نصیب کرے کربلا معلیٰ کی زیارت. اپنی زندگی میں ایک بار ام البنین کربلا آئی تھی، اور جب آئی تھی تو جس دروازے سے آپ داخل ہوئی تھی اس جگہ پر دروازہ بنا جہاں سے آپ داخل ہوئی تھی اس زمانے میں، اور اس دروازے کا نام آج بھی باب ام البنین ہے. کہتے ہیں علماء کہ حضرت عباس کی قبر سے چند گز کے فاصلے پر ام البنین گر پڑی، روتے روتے غش آ گیا. ہائے رونے والوں، کیا منظر دیکھا تھا ماں نے، جو روتے روتے غش آ گیا. جس نے پالا ہوگا نا
جس نے گود میں عباس کو لیا تھا، اس نے پال کر جوان کیا تھا، اس نے جب چھوٹی قبر دیکھی عباس کی تو ہائے غش کھا کے گر پڑی اس مقام پر عباس کو یاد کرتے کرتے، اور فرمایا کرتی تھی بیٹا کاش مجھے کوئی اتنا بتا دیتا کہ جب تو زین سے زمین پر گرا تھا تو تیرے بازو کٹے ہوئے تھے، عباس تو زمین پر کیسے گرا ہوگا؟ اللہ اللہ، شاید ماں کو حسرت تھی کہ اگر میں میدان کربلا میں ہوتی تو بازو پھیلا کے اپنے لال کو لے لیتی۔ تو اے بی بی ام البنین، ارے کربلا میں آپ نہ تھی تو کیا ہوا؟ ارے ایک اور ماں موجود تھی کہ جو حسین کی دکھیاری ماں عباس کو لینے کے لیے چلی آئی تھی، ہاتھوں کو پھیلا کے فرماتی ہوں گی آ میرے لال عباس تجھے لینے کو اللہ ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارک اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارک اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار حضرت عباس علمدار کی ماں ام البنین کا واسطہ، پروردگار کربلا کی ساری ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے، پروردگار اس دکھیاری ماں کا واسطہ جس نے 4 جوان بیٹے قربان کیے، پروردگار تمام تر حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، زہرا بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، زہرا بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، زہرا بی بی فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، زہرا حق لینے کو دربار میں، لینے کو دربار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَّرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جس کی مہربانیوں کے نتیجے میں نعمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور تمام درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں نعمتوں کے شکریہ کا احساس باقی اور موجود ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صاحبان علم اور ایمان کی خدمت ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے آپ کی خدمت میں اپنا سبق سنانے کو حاضر ہوا، لیکن ایک التماس پہلے کروں گا
کہ جو سامنے خلا بنا ہوا ہے اگر یہ خلا ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، کفران نعمت کے عنوان پر ہم نے کل اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ مالک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس گھرانے سے وابستہ کر دیا ہے کہ جہاں نعمتوں کا احساس دلایا جاتا ہے، نعمتوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کی جاتی ہے، اور ذکر نعمت کے ساتھ شکر نعمت کی جانب معرفت دلائی جا رہی ہے۔ اور اگر ان تمام باتوں کے ساتھ کفران کی بات کرتے ہیں تو کفران نعمت خدا کی جانب سے ایک بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ اور کل کی حد تک بات ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ ایک کفر وہ ہے کہ جو لازمہ ایمان ہے، اور ایک کفر وہ ہے جو خاتمہ ایمان ہے۔ گرچہ روایت اپنے مقام پر موجود ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا معصوم کی خدمت میں کہ وہ کون سا کلمہ ہے اس کا آغاز کفر ہے، اس کا اختتام اسلام اور ایمان ہے، تو معصوم نے جواب میں جس کلمے کو عنایت فرمایا وہ کلمہ وہی تھا جس کو ختمیہ مرتبت نے پہلے روز اعلان کیا تھا۔ جب صفا کی پہاڑی پر آپ کا اعلان تھا کہ ایھا الناس، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن موجود ہیں تو کیا مان لو گے؟ کہنے لگے ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ ایک بڑا دشمن شرک ہے، بت پرستی ہے، خدائے معبود کے، خدائے واحد کے نہ ماننے کے اعتبارات ہیں، تو لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ معصوم فرماتی ہیں یہ کلمہ وہ ہے جس کا آغاز لا الہ بالکل کفر ہے۔ کل کی بات یاد ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اس نے طاغوت کا انکار کیا۔ کفر کا ترجمہ کیا ہے؟ کفر کہتے ہیں چھپانے کو۔ اسی مناسبت سے کافر چھپانے والا، نعمت کو چھپانے والا، خدا کی توحید کو چھپانے والا، خدا کی وحدانیت پر پردے ڈالنے والا اور شرک ظاہر کرنے والا کافر۔ کافر کون؟ کافر ختمیہ مرتبت کی شان رسالت پر پردے ڈالنے والا۔ کافر کون؟ ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان غدیر پہ پردے ڈالنے والا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، وہ یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لایا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو ایک کفر وہ ہے کہ جب تک وہ نہ ہو تب تک ایمان نہیں آ سکتا۔ اور یہ کفر اتنا لازمہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنے سارے مکے کے کافروں سے دشمنی مول لے لی اسی کفر کی وجہ سے۔ اگر آپ ان کی بات مان لیتے، رسول ان کی بات مان لیتے، کیا بات تھی کہ ہمیں آپ اجازت دے دیجئے کہ ہم اس 360 کے ساتھ آپ کے بتائے ہوئے خدا کو بھی شامل کر لیں۔ یعنی کیا مطلب؟ 360 کا انکار کیے بغیر، 360 پر پردہ ڈالے بغیر ہم پلس کر کے آپ کے ایک خدا کو اور مان لیتے ہیں۔ یعنی کافر نہیں بنیں گے، مومن بن جاتے ہیں۔ جیسے ان کے مومن ایسے آپ کے خدا کے مومن۔ کرنے یہاں تو بات نہیں چلے گی جب تک کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ نعمت پروردگار کیا ہے کہ پہلے تم کفر کرو۔ کفر کیا؟ اب پہلے تم باطل کو چھپاؤ، اپنے دل سے نکال دو، تب جا کر کہو کہ الا اللہ، جب کوئی معبود نہیں تو بس ایک ذات پروردگار معبود۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ مجھے اشعار کی طرف نہیں جانا کہ حقا کی بنا لا الہ الا حسین یا الا اللہ کے نقش کو صحرا پر تلاش کیا جائے، یہ اشعار اپنے مقام پر ہے، اور کون سے شعر میں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے وہ الگ موضوع ہے، لیکن اصل موضوع کہ ایک کفر وہ ہے جس سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، جب تک وہ اختیار نہ کیا جائے ایمان نہیں آ سکتا، اور ایک کفر وہ ہے جو خاتمہ ایمان ہے۔ یہ کفر کون سا ہے کہ اس کے لیے بہت مثالیں ہیں، اتنی مثالیں ہیں کہ سورہ مبارکہ منافقون میں پروردگار عالم نے جو علامات بتائی ہیں منافقوں کی،
ان علامتوں میں سے ایمان کے بعد کفر کا لے آنا۔ ایمان لے کر آئے پھر کافر ہو گئے، اور اب ایسے کافر ہوئے کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جانا ان کے دلوں پر نقش اور مہر ثبت ہو جانے کی علامت ہو گیا۔ اب یہ سچ بولیں گے تب بھی ان کا سچ قبول نہ ہوگا۔ ایک کفر وہ ہے جو خاتمہ ایمان ہے، اور آئیے اس کفر کو سمجھاتے ہوئے ایک بہت عظیم الشان اور روایت فضیلت میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ بہت عام موضوع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں سپر پاور امریکہ بھی ہے، اسرائیل بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ کل کے بت اور تھے اور آج کے بت اور ہیں، کل کا اقتدار اور تھا، آج کے مسائل اور ہیں۔ بات کیا ہے؟ فَمَن یکفر بالطاغوت، پہلے طاغوت کا انکار تو کرو۔ جب تک طاغوت کا انکار نہیں کرو گے تب تک اللہ پر ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہے۔ لا شرقیہ ولا غربیہ نعرہ تھا کس کا؟ اس کا جس نے پہلے کفر کیا۔ لا شرقیہ، کوئی شرق نہیں ہے، ولا غربیہ، نہ کوئی طاقت غرب ہے، صرف اگر طاقت ہے، بہت غور کیجئے گا، اگر طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اور اسی اعتبار سے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے بہت مشہور بچے کو یاد ہے، مجھے خالی ایک جملے میں توجہ مبذول کرانی ہے کہ باب فضائل بھی ہے اور پیغام کا باب بھی ہے، کہ جہاں سب کے سب اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ایسے میں بہت چند افراد، گنتی کے چند افراد رہ گئے تھے۔ کون سا میدان ہے؟ یہ نماز جنازہ نہیں ہے، یہ رسول کا بستر نہیں ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا تھا قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یہ جمعے کی نماز نہیں ہے کہ جہاں صرف 4 یا 6 افراد باقی رہ گئے اور باقی سب کے سب چھوڑ کے پیغمبر کو تجارت کے لیے، کھیل تماشے کے لیے چلے گئے تھے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ کئی میدان احد ہے کہ جہاں سب چلے گئے، اور کیا حالت تھی اس وقت اللہ کے رسول کی۔ اب ایک سوال لوگ کرتے ہیں، وہ اپنے مقام پہ آنے والا ہے، اور سوال سے پہلے یہ جملہ کہ اللہ کے رسول نے اس وقت مولائے متقیان سے اپنے درد دل کو بیان، آپ کا درد دل کیا تھا جب آپ نے بھرے میدان میں لشکر کے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ کوئی موجود نہیں ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یا علی یا ابا الحسن، آپ کیوں نہ چلے گئے؟ بہت غور کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارے ایک آدمی کھڑے ہونے سے؟ معیار محبت الگ الگ ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ جب محمد نہ رہے تو لڑکے کیا کریں گے، اور کچھ کہتے تھے کہ اگر محمد نہ رہے تو جی کر کیا کریں گے۔ معیار محبت بالکل الگ الگ۔ ایک لڑتے تھے محمد کی زندگی کے لیے، ایک لڑتے تھے محمد کے پیغام اور مقصد کے لیے۔ کہ نہ رہے تو پھر جی کے کیا کریں گے؟ عجیب سی بات ہے، جو چلے گئے ان سے شکوہ نہیں کیا، جو موجود تھا اس سے فرمایا ہے۔ اب یہ طریقہ ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کہا کریں مجلس میں لوگ وقت پہ آ جایا کریں، تو میں کہتا ہوں کہ جو بیچارے آ چکے ہیں ان سے کیا کہنا، ان کے بارے میں جو نہیں آئے، صلوات پڑھ رہے محمد والے ہوں۔ البتہ اگر کوئی اعلان بہت اہم ہو تو یہ کیا جاتا ہے کہ حاضرین سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کو سنو، یاد رکھو، اور حاضرین اس بات کو غائبین تک پہنچا دیں۔ یہ کوئی اور اعلان ہو نہ ہو، مگر غدیر خم میں اعلان ولایت میں سرکار ختمی مرتبہ نے پابند کر دیا تھا کہ حاضرین سنیں اور جو نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ بہرحال نہیں تھے وہ جن سے رسول ناراض تھے، اور تھا وہ جس سے رسول راضی تھے، اور اپنے درد دل کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ فرمانے لگے یا ابا الحسن آپ کیوں نہیں گئے؟ جواب میں اتنا کامل جملہ عطا کیا ہے، اس سے بہترین پروردگار کی معرفت سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول اکفر بعد الایمان، اللہ کے رسول کیا میں ایمان کے بعد کفر کو اختیار کر لیتا؟ یعنی اب ان کے مذہب کے بارے میں سوال ختم ہو گیا، جو چلے گئے تھے۔ مولا متقیان نے ایک جملے سے واضح کر دیا، ایک کفر وہ ہے
جو ایمان کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور ایک کفر وہ ہے جو ایمان کی بنیاد بنتا ہے، اور جب تک یہ کفر نہ ہو تب تک ایمان کی بنیاد نہیں آ سکتی۔ اور آئیے اس رب کی نعمت کا کفر کیا ہے کا چھپا دینا۔ اسی مناسبت سے کافر کہتے ہیں رات کو بھی، جا کے لغات میں غور کیجئے گا، لغتیں تلاش کرتے کرتے لفظ کافر میں ملے گا رات کو بھی کافر کہتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں کسان کو بھی۔ رات چھپا لیتی ہے، رات ڈال دیتی ہے پردے۔ تمام تر مصنوعات جو خدا نے پیدا فرمائی اس پر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، رات کافر ہے۔ کسان بیج کو زمین میں ڈال کے چھپا دیتا ہے، کسان بھی کافر ہے۔ تو اگر کسان کافر ہو سکتا ہے، اگر رات کافر ہو سکتی ہے، تو پھر وہ کیوں نہ کافر ہوں گے کہ جو دشمنان اہل بیت کی محبتوں پہ پردے ڈال چکے ہوں۔ اور میں نے کل بھی بات یہیں چھوٹی سی بات پڑھ لی محمد و آل محمد پر۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اسے بغیر سمجھے ہوئے بات کو آگے بڑھا دے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آئیے اب اگر کفران نعمت پر خدا نے عذاب کا اعلان کیا، الفاظ کتنے خوبصورت۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور یاد کرو اس وقت کو۔ کل ماحول بیان کر چکا کہ بظاہر قوم بنی اسرائیل تھی، جس سے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو یاد رکھو، لیکن بالباطن خدا نے ساری امتوں سے ایک ہی بات بیان کی کہ وہ استعذن، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے اعلان کیا۔ تعذن باب تفاعل سے صیغہ ماضی ہے، اذن یؤذن، اذان یا ایذان، اعلان کرنا، اور تعذن تاکید کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ، بہت شدت سے اعلان کرنا۔ وہ استعذن، رب نے اذان کہہ دی، رب نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ لئن شکرتم، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، لازیدنکم۔ کیوں نعمتوں کا شکریہ واجب کیوں ہے؟ تاکہ کفر نعمت پر غور کیا جائے۔ اگر نعمت شکر واجب ہے تو کفر نعمت حرام ہو گیا۔ کیا اس کی بنیاد دین سے مل رہی ہے یا دین کے علاوہ بھی کوئی بنیاد ملے گی؟ آئیے تلاش کرتے ہیں آیات اور روایات میں۔ پہلا مرحلہ کہ جہاں پروردگار عالم نے اعلان کیا سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 78 میں، 78۔ مالک کا اعلان کیا ہے؟ نحل قرآن کا ترتیب کے لحاظ سے 16ویں نمبر کا سورہ، اور مالک کا اعلان کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ یاد رہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار ختمی مرتبت پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی 5 آیات، پہلا جملہ کیا تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو پہلی نعمت کیا ہے؟ پیدائش۔ اور پیدائش پر مالک کا یہ اعلان کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں خدا نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طرح سے باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تم کوئی شے جانتے نہیں تھے۔ وجعلکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اس خدا نے تمہیں عطا کر دیے، جعل قرار دیے، جعل قرار دی تمہارے لیے کیا؟ سمع والابصار والافئدہ۔ اگر ترجمہ یاد رہ جائے اشاروں سے تو کافی ہے۔ سمع، بہت غور کیجئے گا، پہلے کان کی بات کی گئی، پھر ابصار، ابصار جمع ہے بصر کی، جمع استعمال ہوئی۔ سمع مفرد ہے، اسماء جمع ہے، استعمال کی مفرد۔ کیوں کہ عربی ادب میں اسماء استعمال ہوتا ہی نہ تھا، تو خدا نے مفرد کو جمع کے معنی میں استعمال کیا۔ خدا نے کان کو مقدم کیا آنکھوں پہ، کیوں؟ اس لیے کہ قوت بصارت سے پہلے قوت سماعت کام کرنا شروع کرتی ہے۔ بہت غور کیجئے گا کہ اندھیرے سے جب آدمی روشنی میں آتا ہے تو کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح انسان کی آنکھیں پوری کھل نہیں پاتی۔ بچہ آیا تھا 3 اندھیرے پردوں سے نکل کر
دنیا کے اندر، تو اس کی آنکھیں ابھی کام نہیں کر سکتی تھیں مگر کان کام کر رہے تھے۔ دانشور کہتے ہیں کہ بسا اوقات جنین شکم مادر میں بھی آواز سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کوئی اور رکھے نہ رکھے، لیکن مجھے تاریخ میں دو ملے، ایک اول ایک آخر، اور ایسے اول اور ایسے آخر کہ اگر حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا رسول کی چچی، رسول سے محبت کرنے والی، رسول کی مربیہ، رسول کی تربیت کی ذمہ داری اٹھانے والی، اتنی بہترین شخصیت جسے رسول اپنی ماں کہہ دے کہ یا علی آپ کی ماں نہیں میری ماں، وہ معظمہ رسول کی آمد پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ کب؟ جبکہ شکم مادر میں بچہ موجود تھا، اور رسول نے فرمایا کہ ایسی حالت میں آپ بار بار اٹھ کے نہ کھڑی ہوا کریں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ کیوں زحمت کرتی ہیں؟ اب ویسے تو ان کا معرفت کا مقام بہت بلند ہے، مگر ایک تعارف کراتی ہیں۔ فرمانے لگی بیٹا اس وقت تک اعلان نہیں کیا ہے جب تک کہ کوئی اعلان پر لبیک کہنے والا نہ آ جائے، تب تک اعلان نہیں کیا گیا۔ تو ابھی جو بات ہو رہی ہے، بیٹا میں چاہوں بھی کہ آپ کے آنے پر میں اگر اس حالت میں ہوں تو بیٹھی رہوں، لیکن جو بچہ میرے شکم میں ہے، اب میرے جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا رسول جب کبھی فاطمہ بنت اسد کے پاس آتے ہوں گے تو سلام کرتے ہوں گے، اور رسول کے سلام کی آواز پر فاطمہ جواب بھی دیتی ہوں گی، تو شکم مادر میں کوئی اور سنے نہ سنے مگر ایک سننے والا ایسا تھا جو سننے کے بعد جواب دیتا ہوگا محمد کے لیے، اور اٹھاتا تھا ماں کو، مجبور کرتا تھا بچہ کہ ماں اٹھ کر استقبال محمد، صلوات پڑھ لے محمد والے۔ تو ماہرین کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں کہ شکم مادر میں انسان سنتا تو ہے البتہ دیکھ نہیں سکتا، کیوں کہ اندھیرا ماحول ہے، اور جھلی کا خاص وہ لیکوڈ شیپ میں ہونا جس میں اس کی حفاظت کے نقطہ نگاہ سے اس کی آنکھیں بند رکھی گئی ہیں، دیکھ نہیں سکتا البتہ آواز سن لیتا ہے۔ ایک آواز سننا سمجھ میں آیا اول کا، اور ایک آواز سننا تھا آخر کا، جبکہ حضرت حکیمہ خاتون امام زمانہ کی دادی ہوئیں رشتے کے لحاظ سے، امام زمانہ کے والد کی پھوپھی ہوئیں، 11ویں امام کی پھوپھی، 10ویں امام کی بہن اور 9ویں امام کی بیٹی، رشتے آپ جوڑ لیجئے گا، حکیمہ خاتون، اور اپنی اس پھوپھی کو امام نے رات کو روک لیا، ساری رات عبادت بھی کر رہی ہیں اور حیران بھی ہیں کہ اس خاتون کے یہاں کیسے ولادت ہو سکتی ہے، کوئی آثار نہیں ہے، اور بغیر آثار کے کوئی ولادت ہو جائے کیسے ممکن ہے؟ جب رات کا آدھا حصہ گزر چکا تو اب دل میں وسوسہ پیدا ہونے لگا، امام نے آواز دی ہے حجرے سے کہ پھوپھی جان دل میں شک مت لائیے، خدا آج کی رات ہی اپنی حجت کو بھیج کر رہے گا۔ جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ آثار دیکھ کر امام کی آمد کا انتظار مت کرو، خلوص قلب کے ساتھ امام کو پکارو، آثار نہ بھی ہو تب بھی خدا بھیج دے گا، کہ یقین رکھو کہ آج کی رات آنے والا ہے۔ اور اب فرماتی ہیں جناب حکیمہ خاتون کہ جیسے جیسے وقت فجر قریب آیا، نماز شب پڑھ لی جناب نرجس خاتون نے بھی، حکیمہ خاتون نے بھی، اور نماز شب کے بعد وقت طلوع فجر کے قریب بچہ، اب علامت کیا تھی کہ میں نے سورہ انا انزلنا پڑھنا شروع کی، کیونکہ امام فرما رہے تھے حجرے سے کہ اے پھوپھی جان آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کیجئے۔ فرماتی میں نے سورہ انا انزلنا پڑھنا شروع کی اور شکم مادر سے بچے نے میری آواز پر آواز ملا کر سورہ انا انزلنا کو دہرانا شروع کر دیا، تو آواز جا رہی تھی، صلوات پڑھ لے محمد۔
قوت سماعت کیا ہے؟ قوت سماعت وہ ہے کہ شکم مادر میں ہو انسان تو دیکھے نہ دیکھے یہ سن لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ قرآن نے کہا سمع، پہلے کان، اور کان ایسے کام کر رہے تھے کہ بسا اوقات دنیا میں آنے کے بعد آنکھیں نہ بھی کھولیں تب بھی کان میں سنانے کے لیے آپ نے اذان بھی کہہ دی اور اقامت بھی کہہ دی۔ بہت غور کیجئے گا، پروردگار کی ایک عظیم نعمت، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تو پہلی نعمت کا قوت سماعت، پھر قوت بصارت، والابصار، ابصار جمع ہے بصر کی، اور باصر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، لیکن ایک صیغہ صفت مشبہ بصیر، جیسے شاہد اور شہید، کبھی کبھی قاتل اور قتیل یا مقتول اور قتیل ہوا کرتا ہے، اس میں فاعل کے معنی میں، مفعول کے معنی میں، قاتل قتیل یا قاتل بمعنی مقتول، شاہد شہید، باصر بصیر۔ لیکن علماء لغت کہتے کہ جو بصارت رکھتا ہو اسے بصیر نہیں کہا جاتا، بڑا فرق ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بصارت اور ہے، بصیرت اور ہے۔ کب عرب میں اندھے کو کہا جاتا تھا بصیر، بہت غور کیجئے گا، اندھے کو کہا جاتا تھا بصیر، کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس کو خدا نے قوت بصارت نہیں دی اس کو اتنی زیادہ فہم، ادراک اور شعور عطا کر دیا کہ جو باتیں آنکھیں رکھنے والے سمجھتے تھے بعد میں، وہ بغیر آنکھوں کے سمجھ لیتا تھا اندھا پہلے۔ تو ہم اور آپ باصر ہیں، بصیر نہیں ہیں۔ سلام ہو اس مکتب اہل بیت پر، کیا کہنا کہ جتنے بھی اندھے عرب میں تھے انہیں بصیر کہا گیا، لیکن جس نے امام کو پہچان لیا اسے ابو بصیر کہا گیا۔ بھائی باصر کون؟ جس کی آنکھیں ہوں، اور بصیر کون؟ جس کی آنکھیں نہ ہوں، اندھا ہو۔ اور اب ایک عام اندھا ہے جو رنگ کو پہچان لیتا ہے، ایک عام اندھا ہے جو نوٹ کو پہچان لیتا ہے، ایک عام اندھا ہے کہ جو کپڑے پر ہاتھ لگا کر سختی اور نرمی، گیلے اور خشک کو جان لیتا ہے، اور ایک وہ اندھا جس سے نکلتے ہوئے مسجد سے کہا گیا کہ تم نے کیا امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ یہ کون اندھا ہے؟ یہ ایسا اندھا ہے کہ جتنے باصر آئے تھے سب سے پوچھا گیا کہ تم نے امام کو دیکھا؟ سب نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہوئی مسجد میں امام سے۔ اور سوال کرنے والا امام کا چاہنے والا ہارون، اور سوال امام کی فرمائش پہ ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا اس سے بھی پوچھ لو جو آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ شش و پنج میں پڑ گیا کہ مولا جو باصر تھے وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے، یہ بیچارہ بصیر آپ کو کیا دیکھے گا، ابھی نہ کیا دیکھے گا؟ فرمایا پوچھ تو لو اس سے۔ اب کیا خدا نے حص عطا کی تھی کہ جیسے ہی بصیر ابو بصیر سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے آج امام کو دیکھا ہے، تو ایک مرتبہ ناراض ہو کے کہنے لگے مجھ سے مذاق کرتے ہو، امام کے پہلو میں کھڑے ہو پھر امام پر سوال کرتے ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، خدا نے تین بڑی نعمتیں دی انسان کو، ایک قوت سماعت، ایک قوت بصارت، اور تیسری قوت فہم و فکر، قوت ارادہ اور تعقل، جس کا نام ہے قلب۔ خدا کی بڑی نعمتیں، نعمتوں کا شکر اور نعمتوں کی ناقدری یعنی کفر۔ افیدہ کیا ہے؟ کہ افیدہ فؤاد کو کہتے ہیں، فؤاد ہے ایسا قلب، نہ فؤاد کہتے ہیں روشن دل کو۔ عربی ادب میں عجیب انداز ہیں، قلب صرف دل، حیوان کا ہو تو قلب، انسان کا ہو تو قلب،
جس چرند پرند میں خدا نے پیدا کیا ہو دل کا قلب، اور جب بات آئی نعمت کی تو فواد، کیوں کہ قلب ہے حیوانیت کے لیے اور فؤاد ہے انسان کے لیے، کیوں؟ روشن دل، دل نہیں روشن دل۔ اور اب اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اس سوال پر توجہ جو بہت بہت مشہور سوال، ابو عبیدہ بصری اور ہشام کے پاس ان کا جانا، اشتباہ ہو جائے تو کوئی تو فیصلہ کرنے والا، دل دیکھتا نہیں ہے اور نہ دیکھ کر بھی سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیا قوت سماعت سے آنے والی آوازیں کبھی اگر مشتبہ ہو جائیں تو ہو یقین کی منزل پہ لے آئے؟ کہ ہاتھ اگر کسی خبر میں غلطی کر بیٹھے تو کوئی تو ہو تو اصلاح کر دے۔ کہ جب کبھی شک میں مبتلا ہوتا ہوں تو رجوع کرتا ہوں دل کی جانب، اور دل رہنمائی کر دیتا ہے اور حق بات کو پہچان لیتا ہوں۔ فرمایا جب خدا نے تیرے اس جسم کو ایک ایسے عضو بدن کے بغیر نہیں چھوڑا جو شک میں تجھے نکال کر یقین میں داخل کر دے، حالت شک سے نکال کے یقین میں لے آئے، تو خدا نے پوری کائنات کو ایک ایسے وجود کے بغیر کیسے چھوڑ دیا ہوگا کہ جب سب کو شک ہو جائے تو کوئی تو ہو۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ابھی سنا آپ نے کہ حکیمہ خاتون بھی آدھی رات کے بعد شک اور وسوسے میں آ رہی تھیں، روایتی جملے، اور کوئی تھا کہ جس نے حجرے سے آواز دی تھی کہ شک مت کیجئے، یقین رکھیے کہ آج رات میں آنے والا آ کر رہے گا۔ تو پروردگار کی نعمت کیا ہے؟ السمع والابصار والافئدہ، کیوں کہ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ان تمام باتوں کا ایک مقصد ہے کہ شاید تم شکر گزار بندے بنو۔ آئیے اگر ہم نے شکر نہ کیا تو کیا ہوگا؟ آج صرف انہی 3 باتوں پہ بات مکمل ہو جائے گی۔ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 46، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم فمن الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ 3 نعمتیں ہیں نا، پروردگار کا اعلان کیا ہے؟ یا قل، حبیب کہیے ان سے، ارائیتم، کیا تم سمجھتے ہو، دیکھتے ہو کہ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر خدا تمہاری قوت سماعت ختم کر دے، لے جائے، اخذا لے جائے، وابصارکم، اور تمہاری قوت بصارت کو بند کر دے، اس کو بھی لے جائے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر اپنی مہر لگا دے، فمن الہ غیر اللہ، پھر کوئی ہے ایسا پروردگار جو اللہ کے سوا ہو؟ یاتیکم بہی، جتنے چاہو کروا لو آپریشن، اگر قوت سماعت خدا نے بند کر دی تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ احساس تو ہو نعمت، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اگر خدا نے بند کر دی کہ اخذ اللہ سمعکم، کیا ایسا ہوتا ہے کہ خدا بند کر دے؟ کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، خدا بند کر دیتا ہے قوت سماعت کو، اور ایسا بند کرتا ہے کہ سب کو سنائی دیتا ہے لیکن حق بات سنائی نہیں دیتی۔ گانے سن سکتے ہیں آپ، خوب سنیے، قوت سماعت سے گانے سن سکتے ہیں۔ 2 معنی الگ الگ ہوئے۔ ایک معنی کیا ہے کہ نعمت قوت سماعت ختم ہو جائے، یعنی بالکل ہو جاؤ بہرے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھا، گونگا اور بہرا، ہو جاؤ بہرے، کچھ سنائی ہی نہ دے۔ جب کچھ سنائی ہی نہ دے تم تو ہو گئے معذور، اور معذور کے لیے شرعی مسائل ہو گئے مختلف۔ بہت غور کیجیے گا، ایک بہرا وہ ہے جس کو شریعت کہتی ہے کہ تم جتنا بھی سمجھ سکتے ہو سمجھ لو، اتنا کافی ہے۔
ایک گونگا وہ ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تم جتنا بھی اللہ اکبر اشاروں میں تو کہہ لو، نماز پڑھنی ہے نا گونگے کو بھی، آپ کی نماز الگ ہے، اس کی نماز الگ، بہرے کی نماز الگ، آپ کی نماز الگ، کہ جتنا سننا آپ کام کر رہا ہے نا اتنا کام کرو بس۔ لیکن ایک سمع کو ختم کرنا وہ ہے کہ ساری آوازیں آتی ہوں مگر زمانے کے امام کی آواز نہ آئے۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب تم نے ناقدری کی اپنی نعمت کی، خدا نے تمہیں سماعت دی تھی کس کام کے لیے؟ تاکہ تم منعم کو پہچان لو، تاکہ نعمت دینے والے کو پہچان لو، اور جب نعمت دینے والے کا نمائندہ آواز دے تو قرآن کی آیتیں، اللہ اکبر، کیا عجیب وقت تھا جب حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے قرآن کی آیتوں کو سنا، اور قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے اس تمام کلام کو جو تجھ پر نازل کیا گیا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو پیغمبر تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ایک سماعت یہ، سننے والا کون؟ عیسائی۔ سننے والا کون؟ یہودی۔ سننے والا کون؟ غیر مسلم۔ مثال بہت ہے، دربار یزید میں عیسائی، کربلا کے میدان میں عیسائی، بازار شام میں یہودی، بہت سننے والے تھے، قوت سماعت، اور قسم آج تک پیغمبر ختمی مرتبت کی آواز سننے والے ابھی سن رہے ہیں۔ گرچہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سب کچھ سنتے ہیں مگر محمد کی آواز نہیں سنتے ہیں۔ جملہ کہہ دوں، رات بھر نیٹ پر آنے والی تمام آوازیں تو آتی ہیں مگر صبح کی اذان کی آواز نہیں آتی۔ چل بات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ کیوں؟ کہ ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تمہارے قوت سماعت کو لے گیا۔ اب آیت پڑھو، روایت پڑھو، حدیث پڑھو، معجزہ پڑھو، واقعہ پڑھو، مجلس پڑھو، نماز پڑھو، آواز نہیں آئے گی کان میں، یعنی اثر نہیں ہوگا۔ وَأَبْصَارَكُمْ، اور خدا تمہاری قوت بصارت کو لے گیا۔ عجیب بات ہے کہ دکھائی نہیں دیتا تھا، دیکھتے تھے، قسم بخدا کربلا میں دیکھتے تھے، اور خود کہتے تھے کہ اگر کسی نے زندگی میں ختمی مرتبہ کو نہ دیکھا ہو تو آؤ دیکھ لو، جیسے اکبر آج ہیں ایسے محمد اپنی جوانی میں تھے۔ تو کیا دیکھنے والے اندھے تھے؟ یہ اندھاپن کون سا ہے کہ اگر تم نے نعمت کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا تو ان عذابی لشدید، عذاب بہت شدید ہوگا۔ دیکھنے والے پہچان رہے تھے، اور ایک دو نہیں بلکہ کربلا میں ایسے بھی دیکھنے والے تھے جو صرف اکبر کو نہیں بلکہ مولا حسین کو بھی دیکھتے تھے۔ اور جملہ سنیں گے، دیکھنے والا ایک وہ تھا جس نے نورانی سر کو دیکھ کر کہا تھا کہ کاش میں اس سر کو دیکھنے سے پہلے اندھا ہو گیا ہوتا۔ ایک انسان وہ بھی ہے نا جس نے جملہ کہا تھا بازار کوفہ میں، اگر خدا تمہاری قوت بصارت کو لے گیا تو کہ سب کو دیکھو گے، لیکن حجت خدا نظر نہیں آئے گا، سب کو دیکھو گے۔ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور خدا تمہارے دلوں پہ اگر مہر لگا دے، فَمَنْ إِلَٰهٌ، کوئی ہے پروردگار ایسا غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتیکم بہی، تو تمہیں تمہاری تمام دولتیں واپس لوٹا دے۔ بس آج کی حد تک بات مکمل کیا۔ اس لیے واجب ہے شکر نعمت کہ جس نے نعمت کھلائی ہو اس کی پہچان انسان کی فطرت میں شامل ہے۔
اور جب منعم کی معرفت واجب ہے عقلاً، تو پھر آئیے اس کی پہچان کو سمجھاتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام کا ایک الگ انداز کا جملہ ہے. اتنا آہستہ صلوات پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہرحال یہ صلوات کا ثواب اپنے مقام پر ہے، اور کم از کم زبان کا استعمال نعمت پروردگار کا شکریہ ادا کرنے کا انداز یہ بھی ہے کہ تمہیں اگر خدا نے زبان دی ہے تو کبھی اگر تمہیں کہا جائے کہ تم صلوات پڑھ دیا کرو تو اپنی زبان کو استعمال کیا کرو، ٹھیک. لیکن امام کا جملہ کیا ہے؟ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 1، عظیم الشان دعا. امام فرماتے ہیں حمد و ستائش پروردگار کے لیے کہ اگر اس نے اپنی نعمتیں تو عطا کی ہوتی، نعمتیں مسلسل ہوتی، غور کیجئے گا، فراوانی رزق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی، اور خدا اس کے بدلے میں اپنی حمد کا طریقہ نہ بتا دیتا. کیا مطلب؟ کہ رزق دیتا، نعمتیں دیتا، اور اپنی حمد کا طریقہ تمہیں نہ بتاتا. تو فرماتے ہیں کہ پھر انسان انسانیت کے بلند معیار سے گر کے جانوروں کی پستی میں چلا جاتا. قسم بخدا اس کا احسان ہے کہ اس نے اگر رزق عطا کیا ہے، اگر نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس نے نعمتوں پر حمد کا طریقہ بتا دیا ہے. اور روایت اپنے مقام پر امام جعفر صادق علیہ السلام تمام تر نعمتوں کا شکر ایک جملے سے ادا ہو جاتا ہے. ابھی ہم اس منزل پہ آئی نہیں ہیں، صرف ایک جملہ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر اپنی زبان سے الحمد للہ رب العالمین، بہت مشکل ہے ان تمام ورڈز کا اردو میں ترجمہ کرنا. اس لیے بہتر ہے کہ اس شکریہ کو آپ عربی میں ہی ادا کیجئے بجائے اردو، فارسی، انگریزی کے. اور کل کی بات سے بات کو متصل کرتے ہوئے قطب راوندی کی روایت، کل میں نے ایک جملہ اس سے آپ کی خدمت میں نقل کیا تھا کہ صبح بیدار ہونے کے بعد اللہ کے رسول کا یہ فرمانا کہ یا علی، انسان اگر خدا کی 4 نعمتوں کو یاد نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ نعمتیں اس سے سلب نہ کر لی جائیں. اور ان 4 میں سے پہلی کل بیان کی تھی، کیا تھی؟ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب. حمد ہے اللہ کی. امام فرماتے ہیں اگر خدا نے اپنی حمد نہ سکھائی ہوتی تم انسان نہیں رہ سکتے تھے. حمد ہے اس اللہ کی. کس بات پر؟ کہ عرفنی نفسہ، اس نے مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا کر دی ہے. وَلَمْ يَتْرَكْنِي، مجھ کو چھوڑا نہیں ہے. عمیان القلب، دل کا اندھا بنا کے. وَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي جعلنی من امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری وہی نعمت کیا ہے؟ دوسری نعمت کا امت مصطفیٰ میں آپ کا ہو جانا بڑی نعمت ہے. معرفت پہلی نعمت، امت مصطفیٰ میں ہونا ایک اور نعمت. اس کا احساس مجھے بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہے. بڑی آسان سی مثالیں ہیں. جب تک نعمت انسان کے پاس سے ختم نہ ہو جائے تب تک نعمت کا احساس نہیں ہوتا. جب تک ماں باپ زندہ تھے ان کی اہمیت اور احساس نہیں تھا. جب تک پانی آ رہا تھا، بہت خاص مسئلہ ہے، پانی آ رہا تھا، تب تک آپ کو پانی کی قیمت کا احساس نہیں تھا. جب تک لائٹ آ رہی تھی
لائٹ کی قدر و قیمت آپ کو نہیں معلوم تھی، لائٹ گئی، پانی گیا، ماں باپ کا انتقال ہوا، نعمت گئی، آپ کو احساس ہو نعمت کیا تھی؟ پوچھو موسیٰ علیہ السلام سے امت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ ہمیں تو بغیر مانگے مل گئی نا، وہ مانگ رہے تھے پروردگار مجھے بھی امت مصطفیٰ میں قرار دیتا۔ کیا مقام ہے کہ باقی ساری امتیں امم سابقہ تو ہیں مگر کوئی امت مرحومہ نہیں ہے سوائے امت مصطفیٰ کے۔ اب غور کیجئے کہ اگر صبح اٹھنے کے بعد یہ خدا کی اس نعمت پر حمد نہ کی جائے، میرے الفاظ نہیں ہیں، رسول کے الفاظ ہیں اور مولائے کائنات سے الفاظ ہیں کہ اگر صبح اٹھنے کے بعد کوئی اس نعمت پر خدا کی حمد نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ نعمت اس سے چھین نہ لی جائے۔ یعنی صبح سے لے کے شام تک دن گزرتے گزرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ دن گزرے اور امت مصطفیٰ سے انسان نکل جائے۔ اور آئیے اس دوسری نعمت کے ساتھ مجھے ایک جملہ اور بھی کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت ایک دعا معصوم نے ارشاد فرمائی ہے، فرماتے ہیں اس طرح کہا کرو جب غروب آفتاب ہونے لگے، یا من ختم النبوت بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے وہ ذات جس نے نبوت کو مکمل کر دیا ہمارے نبی پر، اختم لی تو مکمل کر دے فی یومی ھذا میرے اس دن کو بخیر، خیر پر، والشہری بخیر اس مہینے کو خیر پر، والسنتی بخیر اس پورے سال کو مکمل کر خیر پر، وعمری بخیر میری پوری زندگی مکمل کر دے خیر پر۔ ایک نعمت پر شکریہ آغاز میں اور ایک نعمت پر شکریہ اس کے اختتام یوم پر۔ دن مکمل ہوا، آپ نے اللہ کو یاد کیا اس نعمت کے ساتھ۔ اگر کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، اور ایسا شدید عذاب کہ کربلا کے میدان میں سب کچھ دیکھتے بھالتے ہوئے، بار بار توجہ کے باوجود، امام کے خطبات سننے کے باوجود، ان کی آنکھیں تھیں مگر دیکھتے نہیں تھے، کان تھے مگر سنتے نہیں تھے۔ ارے زہرا کا لال کہہ رہا ہے، سنتے نہیں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ عیسائی خاندان سن رہا تھا کہ جب حضرت عباس سے سوال کیا تھا، اس نوجوان نے آ کر اس کا نام وہاب کلبی بیان کیا گیا، یہ خیمے کس کے ہیں؟ ان کو چاروں طرف سے اشقیاء نے گھیر لیا ہے۔ بہت غور کیجیے گا، جواب کیا ملا تھا کہ امام نے منع کر دیا تھا کہ اس کو بدانا مت، تو آپ نے سمجھا دیا کہ جائیے اپنا کام کیجیے، یہ خیمے کسی غریب مسافر کے خیمے ہیں۔ وہاب کلبی نے رک کر کہا کہ تمہیں قسم ہے اسی کی جو غریب بھی ہے اور مسافر بھی ہے، اس کا نام بتا دو کہ وہ ہے کون۔ اب جب قسم دے دی تو کچھ علماء پڑھتے کہ اب امام نے اذن دے دیا، عباس